وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات مبارکہ کے اندر اپنے مخصوص بندے کو ذکر فرمایا ہے اور مخصوص بندوں کی مخصوص صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان آیات کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے خاص بندوں کی 13 صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو ان 13 صفتوں سے متصف ہیں، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ رحمان نے ان کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ہے سورہ فرقان کے اندر، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ، تذلل اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں، اکڑ کر کے، سینہ تان کر کے، متکبرانہ انداز کے اندر زمین کے اوپر نہیں چلتے ہیں۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال نے بندوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ عباد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عباد کسے کہتے ہیں؟ یہ عبدن کی جمع ہے۔ عبد کہتے ہیں جو اپنے آقا کے سامنے کیا ہے، بالکل ذلیل اور خوار ہو، تذلل کے ساتھ رہے، اس کے تمام اختیارات وہ اس کے آقا کے تحت ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے لفظ رحمان کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان تمام ناموں میں سے اللہ رب العزت والجلال نے جو یہاں پر لفظ استعمال فرمایا ہے وہ رحمان ہے۔ تو لہذا جو اللہ کے خاص بندے کہلاتے ہیں، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، جو ان تمام صفتوں سے متصف ہوتے ہیں، تو لہذا رحمان کی رحمانیت ان کے پورے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ سر سے لے کے پیر تک کیا ہے، رحمان کی رحمانیت کا کیا ہے، وہ ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے عباد الرحمن لفظ ذکر فرمایا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بالکل آہستہ سے، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر لفظ ہون کا استعمال فرمایا ہے، اور لفظ ہون جو ہے یہ عربی زبان کے اندر اس جگہ پر سکینت اور وقار کے لیے ہے، تذلل اور عاجزی کے لیے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسرے مقام کے اوپر رب ذوالجلال خود کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو۔ اگر تم زمین کے اوپر سینہ تان کر کے چلو گے، زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلو گے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو اپنے تکبر کی وجہ سے، گریبان کھول کر کے متکبرانہ انداز کے اندر، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم کیا ہے اکڑنے کی وجہ سے، متکبرانہ انداز کی وجہ سے پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، پہاڑ اتنے بڑے ہیں، اتنے لمبے ہیں، اس کے باوجود رب کی عبادت کے اندر وہ مشغول ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تم رب کے سامنے اکڑ کر کے چلتے ہو۔ اللہ کہتا ہے زمین اتنی مضبوط ہے، اگر تم زمین کے اوپر تکبر کی وجہ سے چلو گے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، سر کو جھکا کر کے، تذلل کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ رب کے سامنے چلتے ہیں۔ تکبر ان کے جسم سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، ان کی چال سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا ہے، ان کے انداز سے سکینت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، بڑی آہستہ آہستہ سے چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا انت مریض، کیا تو بیمار ہے، کیا تو مریض ہے؟ اس نے فرمایا لا، میں بیمار نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے درے کو اٹھایا اور کوڑے کو اٹھایا اور اس کو حکم دے دیا کہ زمین کے اوپر کیا ہے، تیزی کے ساتھ چلو، زمین کے اوپر آہستہ آہستہ اس طریقے سے مت چلو جیسے ایک بیمار آدمی چلتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی کیا ہے، چلنے کا ذکر سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیرت نگاروں نے آپ کے چلنے کے انداز کو بھی کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ شمائل ترمذی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی چال کا تذکرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کأنما الارض تطوی لہو۔ نبی کریم علیہ السلام جب زمین کے اوپر چلا کرتے تھے تو اس انداز سے چلا کرتے تھے، نہ بالکل آہستہ آہستہ چلتے تھے اور نہ بہت تیزی کے ساتھ چلتے تھے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ آپ علیہ السلام زمین کے اوپر چلا کرتے تھے۔ کأنما الارض تطوی لہو، گویا کہ زمین آپ کے لیے جب آپ چل رہے ہیں سمٹتی چلی جا رہی ہے، یہ آپ کا انداز چلنے کا تھا، سیرت نگاروں نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین کے اوپر جب ہم چلیں تو ہماری شان بھی یہ ہونی چاہیے، ہمارے اندر رب کی رحمانیت کے کیا ہے، ترجمانی کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے، سکونت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل اور تواضع کے ساتھ کیا ہے، ہم زمین کے اوپر چلیں، گریبان کو کھول کر کے متکبرانہ انداز کے اندر ہم زمین کے اوپر نہ چلیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت یہی ہے، وہ آہستہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے عباد الرحمن وہ ہیں جن کا پورا وجود کیا ہے، رحمان کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ دوسری صفت رحمان کے خاص بندوں کی یہ ہے جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بالکل آہستہ سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے تیسری صفت رحمان کے بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل لوگ، ناواقف لوگ ان سے مخاطب ہوتا ہے، شر کی بات کرتا ہے، فتنے کی بات کرتا ہے، فساد کی بات کرتا ہے، لڑائی اور جھگڑے کی بات کرتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ اس کے سامنے کیا ہے، سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، رفع شر کی بات کرتے ہیں، شر کی بات نہیں کرتے ہیں، انتقام کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ گستاخی کرے، شر کی بات کرے، فساد کا معاملہ کرے تو وہ اس کا درگزر فرما دیتے ہیں، نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، انتقام کا معاملہ نہیں فرماتے ہیں۔ اس
اس لیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن یہاں پر کیا ہے، لفظ سلام کا استعمال فرمایا ہے۔ معارف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت کے اندر لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، جب ان سے کوئی کیا ہے مخاطب کیا ہے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو جہالت سے اس کا ترجمہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے، اگر کوئی بے علم لوگ ہے تو وہ بھی ناواقف ہے، وہ بھی جاہل ہے، لیکن کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ علم رکھتا ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کیا ہے نادانی کی بات کرے، شر کی بات کرے، فساد کی بات کرے اور کیا ہے زمین کے اندر اور معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر اور ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرے، لیکن پڑھا لکھا ہے، اس کے باوجود کیا ہے وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی جہالت کی بات کرتا ہے، اس لیے اس سے بھی کیا ہے پڑھے لکھا ہونے کے باوجود وہ اسی حکم کے اندر داخل ہے، اسی آیت کے تحت کے اندر داخل ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی کیا ہے رفع شر کی بات کرتا ہے تو وہ اس سے انتقام نہیں لیتے ہیں۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لفظ سلام کے متعلق لکھا ہے، نحاس سے نقل فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ سلام یہ تسلیم سے مستق نہیں ہے بلکہ تسلم سے مستق ہے، اور تسلم کے معنی کیا ہے، سلامتی کے آتے ہیں، رفع شر کے آتے ہیں، انتقام نہ لینے کے آتے ہیں، عفو و درگزر کے آتے ہیں اور معافی کے آتے ہیں۔ اس لیے امام قرطبی فرماتے ہیں اگر کوئی ان سے کیا ہے شر کی بات کرتا ہے، لڑائی کی بات کرتا ہے، جھگڑے کی بات کرتا ہے تو وہ اس سے انتقام نہیں لیتے ہیں بلکہ سلامتی کے ساتھ کیا ہے اور سلامتی کی بات اس کو کیا ہے سمجھانے کی بات کر کے اس سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے اگر کوئی ان سے لڑائی کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو درگزر فرماتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب وہ رات گزارتے ہیں تو رات اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کبھی سجدے کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، اس طریقے سے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سورہ سجدہ ہے، پارہ نمبر 21 ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے اپنے خاص بندوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے، رب ذوالجلال ان کی ایک صفت کا تذکرہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ کیا ہے رات اس طریقے سے گزارتے ہیں، کبھی کیا ہے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، بستروں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، رب کے سامنے کیا ہے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے کیا ہے عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کبھی قیام کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجدے کے اندر، اور اللہ کے سامنے کیا ہے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، رب سے کیا ہے اپنے کیا ہے گناہوں کی معافی کا کیا ہے امید رکھتے ہیں، اور رب کے عذاب سے وہ خوف کھاتے ہیں، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جب رب نے ان کو مال دیا ہے کسی بھی شکل کے اندر تو لہذا وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے کیا ہے قرب حاصل کرنے کے جو ذریعے ہو سکتے ہیں، جن جن مقام کے اوپر رب ذوالجلال نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان مصارف کے اندر اس جگہ کے اوپر وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، ایسا نہیں ہے رب کی عبادت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر عجب پیدا نہیں ہوتا ہے، تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے، بڑائی ان کے اندر نہیں آتی ہے کہ میں تو عبادت گزار ہوں، 10 وقت کا نمازی ہوں، زکوٰۃ میں ادا کرتا ہوں، رب کے کیا حکم کی فرما برداری میں کرتا ہوں، اطاعت گزاری میں کرتا ہوں، اوامر کے اوپر عمل میں کرتا ہوں، نواہی سے میں بچ جاتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے میں اپنی عبادت کے اوپر میرے اندر تکبر آ گیا ہو، اس کے باوجود کیا ہے خوفاً وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن رب کے سامنے آنا ہوگا، حاضر ہونا ہوگا، جواب دینا ہوگا، رب ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے ہمیں پکڑ نہ لے، اس لیے
وہ رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوفاً خوف کی وجہ سے، وہ طمعاً اور امید کی وجہ سے۔ اے اللہ جو میں نے زندگی گزاری ہے اس کے اندر جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، کہیں اللہ میرا معاف فرمائے گا، اس کے اندر کیا ہے وہ امید رکھتے ہیں، اس وجہ سے رب کو پکارتے ہیں۔ کس مقام کے اوپر؟ جب تمام کے تمام لوگ کیا ہے اپنے بستروں کے اوپر، نرم نرم بستروں کے اوپر کیا ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے، بستروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس وقت کے اندر بھی، اس حالت کے اندر بھی، ایسے کیا ہے موسم کے اندر بھی رب کے سامنے عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے خاص اس وقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت غفلت کا ہوتا ہے، یہ وقت نیند کا ہوتا ہے، نیند انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اس جگہ کے اوپر رب اپنے کیا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے، حضرت کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے، اگر کوئی شخص کیا ہے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز کو پڑھ لے تو اس نے آدھی رات کیا ہے عبادت کے اندر گزار دی ہے، اور اگر کوئی کیا ہے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اس بندے نے ادا کر لی ہے تو گویا کہ اس کا مقام یہ ہے، اس کا درجہ یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری رات کیا ہے رب کے سامنے عبادت کے اندر گزاری ہے۔ یہ کیا ہے جماعت کی فضیلت بھی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا، پوری رات عبادت گزاروں کے کیا ہے اللہ ہمیں ثواب عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کو پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے 2 ہی رکعتیں ہو یا اس سے زیادہ رکعتیں ہو، اگر کوئی بندہ ادا کر لے عشاء کی نماز کے بعد 2 ہی رکعتیں یا اس سے زیادہ رکعتیں اگر وہ پڑھے، بات للہ ساجدا وقائما، روایت کے اندر آتا ہے اس نے رات ایسے گزاری ہے جیسا کہ وہ کیا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے عبادت کر رہا ہے، رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، پوری رات اس نے اللہ کے سامنے قیام اور سجود اور رکوع اور قیام کی حالت کے اندر اس نے اس کو گزارا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، اس لیے سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 17 ہے اور 18 ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے، پارہ نمبر 26 ہے، بالکل آخری صفحے کے اوپر رب ذوالجلال کیا کہتا ہے اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ رب ذوالجلال جنت والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صفت کا تذکرہ فرماتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو رات کو سوتے تو ہیں لیکن بہت کم۔ کانوا قلیلا من اللیل، لفظ ذوالجلال نے قلیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور قلیل کو بھی نکرہ تنوین کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، اس لیے قلیل سے اس بات کی واضح ہو جاتی ہے کہ رات کو بستروں کے اوپر آرام تو کرتے ہیں، آرام ضروری ہے لیکن بہت کم وہ سوتے ہیں، لیکن کیا زیادہ تر عبادت کے اندر، رب کے سامنے دعاؤں کے اندر، رب کے سامنے گریہ وزاری کے اندر، اللہ سے مانگنے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب آخر شب ہوتی ہے، رات کا بالکل آخری پہر ہوتا ہے، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو میں نے زندگی گزاری ہے، جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، جو اب تک میں نافرمانی کے اندر مبتلا تھا، تیری عبادت کیا ہے اس سے کیا ہے میں موڑ رہا تھا، نواہی کے اندر مبتلا تھا، اوامر کو چھوڑ رہا تھا، اے اللہ کیا ہے مجھ سے جو کچھ ہو گیا ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اس سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں عادت بنانی چاہیے، ہم چاہے تھوڑی ہی
نہیں ہو، لیکن کیا ہے رات کے آخر پہر کے اندر اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک کیا ہے مولانا فضل خیر آبادی کے ہے مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ سورہ کے نجم کی آیت ہے، وہ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اس کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ بندہ رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ قیام کی حالت کے اندر نہیں، رکوع کی حالت کے اندر نہیں، سجدے کی حالت کے اندر۔ ہاں، جب بندہ سجدہ کرتا ہے اپنی پیشانی کو کیا ہے جو انسان کا کیا ہے سب سے کیا ہے اشرف حصے کے اوپر ہے، اعلیٰ حصے کے اوپر ہے، اس حصے کو کیا ہے رب کے سامنے کیا ہے زمین کے اوپر ماتھے کو ٹیک دیتا ہے اور ناک کو رگڑ دیتا ہے، اس وقت کیا ہے بندہ اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے فرمایا وَاسْجُدْ، تم سجدہ کرو، زمین کے اوپر ماتھے کو ٹیکو، زمین کے اوپر کیا ہے پیشانی کو رکھو، وَاقْتَرِبْ، اللہ کا مقرب بندے بن جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کے کیا ہے مقرب ترین بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ وہ مقرب ترین بندے کون سے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں؟ وہ لوگ ہیں جن کی زبان کے اوپر سچائی ہی سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ وہ بندے ہیں جو رب کے سامنے کیا ہے عبادت گزار ہے، وہ بندے ہیں جو اللہ کے اوامر کی پیروی کرنے والے ہیں، نواہی سے بچنے والے ہیں۔ اس لیے اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے رب ذوالجلال نے کیا ہے وہ کون سی صفت ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ نے جو ان کو مال عطا فرمایا ہے، جو ان کو دولت عطا فرمائی ہے، جو پراپرٹی ان کے پاس ہے، چاہے وہ کیش کی شکل کے اندر ہو یا کسی دوسری شکل کے اندر ہو، سامان تجارت کے اندر ہو، جس شکل کے اندر بھی کیا ہے اس کے پاس مال موجود ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جن لوگوں کا حق اس مال سے وابستہ ہے وہ ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، ان کو کیا جھڑکتے نہیں ہیں، ان کو منع نہیں فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا اللہ کے خاص بندوں کے پاس آتا ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اس کو منع نہیں فرماتے ہیں، اس کو محروم نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، محروم کی صفت کے اندر آتا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر کیا ہے احمد بن قیس فرماتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا ہے اس صفت سے کیا ہے پیچھے پاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان کے والد صاحب نے اچھا ہے کہ کیا ہے جو بندہ تضرع کے ساتھ کیا ہے جس وقت اس کو نیند آئے وہ اس وقت سو جاتا ہے، اور جس وقت کیا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے رب کے سامنے عبادت کرنے لگتا ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اس لیے عباد الرحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے تیسری صفت یہ فرمائی ہے وہ رات کو کیا ہے اللہ کے سامنے عبادت گزاروں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کے عذاب سے کیا ہے تھر تھر کانپتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا والذین یصرفون، آگے اللہ رب العزت والجلال کیا ہے ان بندوں کی صفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جب وہ کیا ہے ان کو مال دیا ہے تو ان مال کے اندر کیا ہے وہ اسراف نہیں کرتے ہیں اور نہ بالکل تنگی کرتے ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت والجلال نے جن مقام کے اوپر کیا ہے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہ جائز مقام ہے۔ کیا مثال کے طور کے اوپر انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے کھانے کے لیے، اگر وہ ضرورت کیا ہے اس کی 20 روپے کے اندر پوری ہو سکتی ہے، یا مثال کے اوپر 50 روپے کے اندر اس کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن جائز مقام ہے، لیکن اس 50 روپے کی ضرورت کو کیا ہے بندہ 100 روپے کے اندر پوری کرتا ہے، یہ اسراف کے اندر داخل ہے۔ رب ذوالجلال ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا ہے جو اسراف کرنے والے ہیں، جو تبذیر کرنے والے ہیں اور جو ناجائز مقام ہے۔ مثال کے طور کے اوپر گناہ کے مقام کے اوپر پیسوں کو خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے، اور کیا ہے عبادت کیا ہے اور طاعات کے مقام کے اوپر پیسوں کو خرچ کرنا، لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ادا کر دینا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف بھی رب کو پسند نہیں ہے، تبذیر بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ رب ذوالجلال سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 17 ہے، رب ذوالجلال خود کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان
اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے، ناجائز مقاموں کے اوپر کہ مالوں کو خرچ کرنے والے، ناجائز جگہوں کے اوپر مالوں کو اڑانے والے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لفظ اخوان فرمایا ہے وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وہ مردودوں کے بھائی ہیں، وہ سرکشوں کے بھائی ہیں، شیاطین کے ان کو بھائی قرار دے دیا ہے۔ ناجائز مقام کے اوپر، گانا کے مقام کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر مال کو اڑانے والے لیکن جائز مقام کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں، اس کو بھی رب پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، رب ذوالجلال کہتا ہے اسراف کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسراف کسی چیز کے اندر بھی ہو، چاہے وہ مال کے اندر ہو، چاہے وہ جال کے اندر ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ اور مقام کے اوپر ہو، رب ذوالجلال اسراف کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 17 کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اگر اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے تو لہذا یہ خرچ کرنا صدقے کی طرح ہے، لیکن کوئی بندہ اہل و عیال کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر جو اس کے تحت کے اندر آتے ہیں، بیوی بچوں کے اوپر کیا ہے ان کے اوپر مال کو بالکل خرچ نہیں کرتا ہے، وہ کیا ہے تقصیر کے اندر داخل ہے اور وہ اقتار کے اندر داخل ہے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنے ہاتھوں کو کیا ہے بالکل باندھ کر کے مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال تمہیں چکھنا پڑے۔ رب ذوالجلال نے اولاد کے اوپر، ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، بیوی کے اوپر اور دیگر رشتہ داروں کے اوپر جو اس کی کفالت کے اندر ہے، جو اس کے زیر تحت ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن بندہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، یہ گناہ کے اندر ملوث ہے، ناجائز کام کے اندر ملوث ہے، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے، رب کی نافرمانی یہ کر رہا ہے، اور جو بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی نہیں ہے، وہ رب کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ناجائز کاموں کے اوپر بھی مال کو اڑانے والے، مال کو خرچ کرنے والے یہ بھی شیاطین کے کیا ہے بھائی ہیں، یہ بھی گناہ کے اندر ملوث ہے، رب کی رحمت سے دور ہے، رب کی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہے۔ اور پھر کیا ہے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے اوپر بھی خرچ نہ کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، اس کے اوپر بھی رب کی رحمت نہیں برسے گی، یہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مخصوص بندوں کی صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 13 صفتیں ہیں، بڑا لمبا مضمون ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں چند صفاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کون کون سی صفت ہے؟ نمبر 1، اللہ کے سامنے سر سے لے کے پیر تک کیا ہے بالکل اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ عباد الرحمان ہے، رحمان کے بندے ہیں۔ اور پھر کیا ہے عباد الرحمان وہ ہیں جب ان سے کوئی جاہل لوگ کیا ہے شر کی بات کرے، لڑائی کی بات کرے، اس کو فتنہ اور فساد کو درگزر فرماتے ہیں، ان سے انتقام نہیں لیتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، اور رات جب وہ گزارتے ہیں تو رب کی عبادت کے اندر کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدے کے اندر، کبھی دعاؤں کے اندر، کبھی ذکر و اذکار کے اندر، کبھی تسبیح اور تحمید کے اندر کیا ہے رب کے سامنے گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کا بندہ کیا ہے اس وقت اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس وقت کا تذکرہ خاص کر کے ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر بھی کیا ہے حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکے بندہ اپنی ذات سے اس بات کی کوشش کرے کہ انشاءاللہ میں بھی کیا ہے اپنے آپ کو ان صفتوں سے متصف کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو من وجد من وجد من جد وجد، جو بندہ کوشش کرتا ہے رب اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بندہ کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ راہوں کو کھول دے گا، اللہ دروازوں کو کھول دے گا۔ تو لہذا ہم اپنی ذات سے اس بات کی
کوشش کریں. جب ہم کوشش کریں گے تبھی ان صفتوں کے اوپر کیا ہے ہمارے اوپر عمل پیرا ہونا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن بندہ کوشش نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے تو لہذا اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی بندے کے لیے ہے جو بندہ اپنے دل سے تہیہ کرے، اپنے دل سے ارادہ کرے اور کیا ہے اس کے لیے کوشش کرے. تب اللہ کی کیا ہے ہدایت بھی ہے، اللہ کی نصرت بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. ہر چیز ہمارے ساتھ ہوگی. ہم اپنی ذات سے کوشش کریں انشاءاللہ اور آگے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کے آسانی کی دعا بھی کریں. تب ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. ہم کوشش ہی نہ کریں اور رب سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے رہیں تو میرے دوستوں اور بزرگوں نہ رب کی رحمت ہمارے لیے ہے، نہ رب کی نصرت ہے، نہ رب کی مدد ہے. صرف دعاؤں سے کیا ہے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا ہے اتنی مشقتیں، اتنی کیا ہے تکلیفیں جھیلنی نہ پڑتی. انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں، اپنی ذات کو تھکایا ہے، اپنے جسم کو تھکایا ہے، رات دن کیا ہے اس کے اندر لگے ہوئے تھے. تب بھی کیا ہے صحابہ کرام کہتے تھے انا ان نصر اللہ قریب متی نصر اللہ. اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. تو اتنی کیا ہے ان کا وجود پورا کا پورا قرآن کی ترجمانی کرتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسا کہ یہ آیت کی تفسیر ان کا جسم کر رہا ہے. عملی نمونہ کیا ہے وہ کیا ہے پورے قرآن کا عملی نمونہ زمینوں کے اوپر چلتے پھرتے تھے. تو لہذا ہم بھی کوشش کریں، اللہ کی نصرت انشاءاللہ آ جائے گی. اللہ رب العزت والجلال کیا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے